میوزک کی پروڈکشن جب سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کو آرٹسٹ بک کرنے کے بعد اس کی آڈیو ریکارڈنگ پہ جانا پڑتا ہے. آڈیو ریکارڈنگ کے بعد آڈیو ریکارڈنگ کے دوران آپ کو بے شمار مسائل جو ہیں وہ میوزیشنز کے ساتھ فیس کرنے پڑتے ہیں, کمپوزر کے ساتھ فیس کرنے پڑتے ہیں, سانگ رائٹر کے ساتھ فیس کرنے پڑتے ہیں. اب یہ سب لوگ جو ہیں اپنے اپنے کام میں ظاہر ہے ماہر ہیں, اور ان کی ٹرمینالوجی بالکل ہٹ کے ہے جو ایک عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. کہ میوزک ڈائریکٹر کو اگر آپ نے بتانا ہے کہ یہ مکھڑا جو ہے اس میں یہاں یہ چاہیے, اس کے انترے میں یہ چیز چاہیے, اس کی ثانی استائی جو آ رہی ہے وہ لنک لائن صحیح آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, اور پھر میوزیشنز کے ساتھ جب آپ ان کے میوزیشنز کے ریفرنس سے کمیونیکیٹ کریں گے تو وہ تو اور زیادہ ٹیکنیکل اور زیادہ وہ کیسے کہنا چاہیے کہ ذرا تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے تو عام آدمی کی کمپریہنشن کے لیے. تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو تھوڑی بہت ٹرمینالوجی, تھوڑی بہت شدھ بدھ میوزک کی ہونی چاہیے کہ آپ وہ ساری باتیں جو ہے وہ اپنی بتا سکیں اور رکھوا سکیں اپنے آئٹم میں جو آپ کرنے جا رہے ہیں. آڈیو ریکارڈنگ کے بعد آ جاتا ہے آپ کا ویڈیو کا پورشن. ویڈیو میں جب آپ کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یا تو لوکیشن پہ اس کو شوٹ کریں. یو ہیو ٹو فائنڈ اے سوٹیبل لوکیشن فار دیٹ, کہ آپ نے کہاں اس کو آؤٹ ڈور میں کرنا ہے, سنگل کیمرہ سے کرنا ہے, 2 کیمراز 3 کیمراز, یہ او بی پہ کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے شوٹ. نارملی جو ہے وہ اگر آپ سولو آئٹم کرتے ہیں باہر آؤٹ ڈور میں تو یو ڈو اٹ ود اے سنگل ENG کیمرہ, اور پھر اپنے کٹس اور وہ وغیرہ بنا کے اور اس طرح ان کو کر کے آپ شوٹ, کہ آپ کٹ ویز بھی بنائیں, اس میں انسرشنز بھی بنائیں, اور سارا کر کے آپ پھر اس کو ایڈٹ کر کے دین یو پریزنٹ اے فارمل سانگ آن دا اسکرین. فنشڈ پروڈکٹ اسے کہتے ہیں. لیکن جو آپ اسٹوڈیو اینڈ پہ کرتے ہیں یا آؤٹ ڈور میں آپ شوز کی شکل میں کرتے ہیں اس میں یو نیڈ اے سیٹ. اب سیٹ کے لیے بھی ایک اپنی ٹرمینالوجی ہے, ایک آپ کو اس کا بھی نوہا ہونا چاہیے کہ کہاں آپ کو کتنی ہائٹ کا سیٹ چاہیے, پلیٹ فارم کی کیا ہائٹ ہونی چاہیے, بیک ڈراپ جو ہے وہ آرٹسٹ سے کتنا پیچھے ہونا چاہیے, اس کی ڈیپتھ آف فیلڈ کیا بنے گی, کیا اینگلز بنیں گے, یہاں سے بلینک تو نہیں آئے گا, نیگیٹو اسپیس آپ کہاں دیں گے, کلرز کون سے یوز کریں گے, پھر وہ کلرز جو ہیں وہ آپ کے آرٹسٹ کے کلرز کے ساتھ نہ میچ کریں اس کے ڈریس کے کلرز کے ساتھ. اس طرح بے شمار چیزیں ہیں جو ایک پروڈیوسر کو اپنے ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں بیفور ہی گوز آن دا سیٹ ٹو ایکچولی شوٹ دیٹ سانگ اور پروگرام. اب یہ ساری باتیں ایک ریفلیکس ایکشن کی طرح اس کے اندر چلتی جاتی ہیں. یہ سب باتیں اس کو ساتھ ساتھ اپنے پروسیس جو ہے نا مائنڈ میں چلتا رہتا ہے. اگر آپ لکھنا چاہیں تو ان کو لکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ اسٹیپ وائز یہ آپ نے ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ نے فالو کرنی ہے ڈیورنگ دا پروڈکشن, یا وہ ایک ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ آپ کے مائنڈ میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور آپ کانسٹنٹلی یہ انسٹرکشن اس کو دے, یہ انسٹرکشنز اس کو دے. آپ مختلف کرو ممبرس سے, مختلف آرٹسٹوں سے ایٹ دا سیم ٹائم کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ اس لیے کہ آپ کا ایکسپیرینس جو اور آپ کے وہ ایک ریفلیکس ایکشن جو ہے اس میں آ جاتا ہے. اسی طرح جب آپ سیٹ پہ رہ جاتے ہیں پھر آپ لائٹنگ کا مرحلہ آ جاتا ہے. لائٹنگ کی جیسے بات ہو چکی ہے کہ اس میں آپ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کس طرح کی لائٹ آپ کو چاہیے, وہ آپ سارا کر دیں گے اور کمیونیکیٹ کر کے بتائیں گے. کیمرہ مین کو اپنا ریہرسل بھی کریں گے, اس میں آپ تھوڑا سا ڈرائی ریہرسل کریں گے, تھوڑی سی آپ کیمرہ ریہرسل کریں گے. پھر آپ ہو سکتا ہے رف ریکارڈنگ بھی کریں, آپ رف کٹ دیکھیں, پھر آپ جو آپ کے باسز ہیں آپ وہ دیکھنا چاہیں کہ کس قسم کی ریکارڈنگ جو ہے وہ آؤٹ پٹ ہماری کیا بنے گی, تو وہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا. اب اس میں ایک چیز مجھے باسز سے یاد آئی کہ پروڈیوسر کی ایک سب سے بڑی ذمہ داری جو بڑھ جاتی ہے جب وہ پروگرام آن ایئر جاتا ہے تو اس کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ تمام سگنلز جو جا رہے ہیں آن ایئر یہ ان کے باسز کے گھر میں بھی جا رہے ہیں, اور باس اس وقت بیٹھا گھر میں دیکھ بھی رہا ہوگا یہ ساری چیزیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ کہیں چھپ کے چلا جائے اور وہ اگنور ہو جائے, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ایک ایڈوانٹیج بھی ہے اس کو اور ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے, ایک کانسٹنٹ تھریٹ بھی ہے, ایک کانسٹنٹ اس کو چیک بھی ہے اس پہ, which is of course necessary and required. تو جیسے ہی اس کا پروگرام چلتا ہے آن ایئر تو ویسے ہی وہ اس کو ریئیکشن مل جاتا ہے کہ کس ٹائپ کا پروگرام ہے, whether it is a suitable program or a good program or not, کیا اس میں فلاس تھے, کیا اس میں اچھائیاں تھیں, کیا پرابلمس تھے. وہ باسز جو ہیں وہ سارا, یہ باس جو آپ کا ہے وہ سارا بتا دیتا ہے.